دوستو 9 ایسے گناہ ہیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ پہلا گناہ اولاد اور خاص کر کے بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2 دل میں بغض رکھنا، نفرت رکھنا، حسد رکھنا۔ نمبر 3 مہمان کو دیکھ کر آپ کا منہ بن جانا۔ نمبر 4 اذان کے وقت اپنے آپ کو اپنے کام میں مصروف رکھے رکھنا۔ نمبر 5 اپنے ماں باپ کی عقل کو کوستے رہنا اور یہ کہتے رہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، اور آپ کے سامنے کھانا پڑا ہو، آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور آپ گپوں میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں نمبر 9 آپ نے وضو کی حالت میں ہو اور آپ کفر کے کوئی الفاظ ادا کر دیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان چھوٹے چھوٹے کام، یہ ہماری روٹین کا حصہ ہیں تمام کام۔ دوستو جب کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی زبردست وظیفہ بتایا۔ کوئی بھی بیماری ہو، بخار ہو، یرکان ہو، فالج کی بیماری ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو یا چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، جب بھی بیماری آئے تو آقا کریم نے فرمایا 5 بار یہ عمل کرو، یعنی کہ ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جس بندے نے دوران بیماری یہ عمل کر لیا، اگر صحت ہو گئی تو پچھلے سارے گناہ معاف، اگر اسی بیماری میں موت آ گئی تو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس میں یہ 4 عادتیں موجود ہوتی ہیں۔ پہلی عادت کہ اس کی آنکھیں خشک رہتی ہیں، یعنی کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں کبھی تر ہی نہیں ہوئی۔ دوسری عادت کہ اس کا دل سخت ہو جانا ہے، اگر کسی کے لیے اس کا دل موم نہیں ہوتا یا آخرت کی فکر کو لے کر اس کا دل موم نہیں ہوتا تو وہ شخص بد نصیب ہے۔ امیدوں کو لمبا کرنے والا شخص بد نصیب ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا جو شخص دنیا کی لالچ کرتا ہے وہ شخص بھی بد نصیب ہے۔